اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ چیپٹر نمبر 23، اس میں 2 لیسنز ہم آج کریں گے۔ پہلے لیسنز کے کوشچنز دیکھیں۔ حضرت موصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ دوسرا سوال ہے 12 آدمیوں کی تفصیل لکھیں، اور لیسن کا نام ہے ہجرت کا آغاز۔ اگلے سال قبیلہ خزرج کے 10 اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی مکہ آئے۔ ان میں سے 5 وہ تھے جو پچھلے سال عقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر گئے تھے۔ ان لوگوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ نساء کی آیات تلاوت فرمائی۔ بیعت کے بعد جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ نئے مسلمانوں کو دین سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ انہیں قاری کہا جاتا تھا۔ یہ مسلمانوں میں سب سے پہلے آدمی ہیں جنہیں قاری کہا گیا۔ حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے مسلمانوں کو نماز پڑھانا شروع کی۔ سب سے پہلے جمعہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا۔ جمعے کی نماز اگرچہ مکہ معظمہ میں فرض ہو چکی تھی، لیکن وہاں مشرکین کی وجہ سے مسلمان جمعے کی نماز ادا نہ کر سکے۔ سب سے پہلا جمعہ پڑھنے والوں کی تعداد 40 تھی۔ حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں دین کی تبلیغ شروع کی تو حضرت سعد بن معاذ اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کے بعد مدینہ میں اسلام اور زیادہ تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس کے بعد حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے دنوں میں واپس مکہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی کامیابیوں کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ مدینہ منورہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے، ان میں سے جو لوگ حج کے لیے آئے تھے، فارغ ہونے کے بعد انہوں نے منی میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جگہ اور وقت پہلے ہی طے کر لیا گیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ مدینہ سے چونکہ مشرک لوگ بھی آئے تھے اور ان سے اس ملاقات کو پوشیدہ رکھنا تھا، اس لیے ملاقات رات کے وقت ہوئی۔ یہ حضرات کل ملا کر 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ ملاقات کی جگہ عقبہ کی گھاٹی تھی۔ وہاں ایک دو کر کے جمع ہو گئے۔ اس مجمع میں 11 آدمی قبیلہ اوس کے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ ان کے علاوہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا اپنے چچا کے ساتھ آئے تھے تاکہ اس معاملے کو خود دیکھیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے تقریر کی۔ انہوں نے کہا، تم لوگ جو عہد و پیمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو، اس کو ہر حال میں پورا کرنا۔ اگر پورا نہ کر سکو تو بہتر ہے کوئی عہد و پیمان نہ کرو۔ اس پر ان حضرات نے وفاداری نبھانے کے وعدے کیے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اپنی ذات کی حد تک یہ کہتا ہوں کہ میری حمایت کرو اور میری حفاظت کرو۔ اس موقع پر ایک انصاری بولے، اگر ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ اب وہ سب بول اٹھے، یہ نفع کا سودا ہے، ہم اس کو ختم نہیں کریں گے۔ اب ان سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم ہر حالت میں آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ ابو الہاشم بن اتیحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے،
چاہے ہم پیسے کو محتاج ہو جائیں اور چاہے ہمیں قتل کر دیا جائے، ہم ہر وقت پر اللہ کے رسول کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ذرا آہستہ آواز میں بات کرو، کہیں مشرک ہماری آوازیں نہ سن لیں۔ اس موقع پر حضرت ابو ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہیں، اب ہم ان کو توڑ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر مکہ آ جائیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ میرا خون اور تمہارا خون ایک ہے، جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں بھی جنگ کروں گا، جسے تم پناہ دو گے اسے میں بھی پناہ دوں گا۔ پھر آپ نے ان میں سے 12 آدمی الگ کیے، یہ 9 خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم میرے جانثار ہو، میرے نقیب ہو۔ ان 12 حضرات میں یہ شامل تھے: سعد بن عبادہ، اسد بن روحہ، برا بن معرور، ابو الہاشم ابن اتحان، اسید بن حزیر، عبداللہ بن عمر بن حزام، عبادہ بن صامت، رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کا نمائندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانثاروں سے فرمایا، تم لوگ اپنی اپنی قوم کی طرف سے اس طرح میرے کفیل ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری ان کے کفیل تھے، ان میں سے اپنی قوم یعنی مہاجروں کی طرف سے کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانی کہا جاتا ہے، یہ بہت اہم تھی۔ اس بیعت کے ہونے پر شیطان نے بہت ویلا کیا، چیخا چلایا کہ یہ اسلام کی ترقی کی بنیاد تھی۔ جب یہ مسلمان مدینہ پہنچے تو انہوں نے کھل کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، علانیہ نمازیں پڑھنے لگے۔ مدینہ منورہ میں حالات سازگار دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ قریش کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ جو قوم کے ساتھ ناطہ جوڑ لیا ہے اور ان کے ہاں ٹھکانہ بنا لیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کا مکہ میں جینا اور مشکل کر دیا، تکالیف دینے کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ اب تک ایسا نہیں کیا گیا تھا۔ روز بروز صحابہ کی پریشانیاں اور مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں۔ کچھ صحابہ کو دین سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزمائے گئے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے۔ آخر صحابہ نے اپنی مصیبتوں کی فریاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی اور مکہ سے ہجرت کر جانے کی اجازت مانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن خاموش رہے، آخر ایک دن فرمایا، مجھے تمہاری ہجرت گاہ کی خبر دی گئی، وہ یثرب ہے یعنی مدینہ۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کے بعد صحابہ کرام ایک ایک دو دو کر کے چھپ چھپا کر جانے لگے۔ مدینہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ مثلاً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنا بھائی بنایا۔ مسلمانوں میں سے جن صحابہ نے سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن ابن عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تنہا جانے کا ارادہ کیا۔ جب یہ حبشہ سے واپس مکہ آئے تھے تو انہیں سخت تکالیف پہنچائی گئی، آخر انہوں نے واپس حبشہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر انہیں مدینہ کے لوگوں کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ رک گئے اور ہجرت کی اجازت ملنے پر مدینہ روانہ ہوئے۔ مکہ سے روانہ ہوتے وقت یہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی ساتھ سوار کر لیا۔ جب ان کے سسرال والوں کو پتہ چلا تو انہیں روکنے کے لیے دوڑے اور راستے میں جا پکڑا، ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ اگلا لیسن ہے قتل کی سازش۔ اس میں 3 سوالات ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا واقعہ لکھیں۔ دوسرا سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا واقعہ لکھیں۔ تیسرا یہ لکھیں کہ ابو جہل کی رائے کیا تھی۔
انہوں نے ان کے اونٹ کی مہار پکڑی اور بولے، اے ابو سلمہ، تم اپنے بارے میں اپنی مرضی کے مختار ہو، مگر سلمہ ہماری بیٹی ہے، ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کی لگام کھینچ لی۔ اسی وقت ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور بولے، ابو سلمہ کا بیٹا ہمارے خاندان کا بچہ ہے، جب تم نے اپنی بیٹی کو اس کے قبضے سے چھڑا لیا تو ہم بھی اپنے بچے کو اس کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بچے کو چھین لیا۔ اس طرح ان ظالموں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیوی اور بچے سے جدا کر دیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہی مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر اور بچے کی جدائی کے غم میں روزانہ صبح سویرے مکہ سے باہر مدینہ منورہ کی طرف جانے والے راستے میں جا کر بیٹھ جاتے اور روتی رہتی۔ ایک دن ان کا ایک رشتہ دار ادھر سے گزرا، اس نے انہیں روتا دیکھا تو ترس آ گیا۔ وہ اپنی قوم کے لوگوں میں گیا اور ان سے بولا، تمہیں اس غریب پر رحم نہیں آتا؟ اسے اس کے شوہر اور بچے سے جدا کر دیا، کچھ تو خیال کرو۔ آخر ان کے دل پسیج گئے۔ انہوں نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ خبر سن کر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں نے بچہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور انہیں اجازت دے دی کہ بچے کو لے کر مدینہ چلی جائیں۔ اس طرح انہوں نے مدینہ کی طرف تنہا سفر شروع کیا۔ راستے میں انہیں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کعبے کی چابی بردار تھے۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ان کی حفاظت کی غرض سے ان کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، یہاں تک انہیں قباء میں پہنچا دیا۔ پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے، تمہارے شوہر یہاں موجود ہیں۔ اس طرح سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچی۔ آپ پہلی مہاجر خاتون ہیں جو شوہر کے بغیر مدینہ آئیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ پہنچا کر جو عظیم احسان کیا تھا، اس کی بنیاد پر یہ کہا کرتی تھیں، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ نیک و شریف کسی کو نہیں پایا۔ اس کے بعد مکہ سے مسلمانوں کی مدینہ آمد شروع ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ انصاری مسلمان انہیں اپنے گھروں میں ٹھہراتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش بن ابو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 آدمیوں کے ساتھ ایک قافلے کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کی خاص بات یہ ہے کہ مکہ سے چھپ کر نہیں نکلے، بلکہ باقاعدہ اعلان کر کے نکلے۔ انہوں نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد مشرکین سے بولے، جو شخص اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے یا اپنی ماں کی گود ویران کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے جانے سے روک کر دکھائے۔ ان کا اعلان سن کر سارے قریش کو سانپ سونگھ گیا، کسی نے ان کا پیچھا کرنے کی جرات ہی نہ کی۔ وہ بڑے وقار سے ان سب کے سامنے روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کی تیاری کر رہے تھے۔ ہجرت سے پہلے وہ آرزو کیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں۔ وہ روانگی کی تیاری کر چکے تھے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو بکر جلدی نہ کرو، امید ہے مجھے بھی اجازت ملنے والی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ انہوں نے ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں۔ انہوں نے ان دونوں کو 800 درہم میں خریدا تھا اور انہیں 4 ماہ سے کھلا پلا رہے تھے۔ ادھر مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان مدینہ ہجرت کرتے جا رہے ہیں اور مدینہ کے رہنے والے بڑے جنگجو ہیں، وہاں مسلمان روز بروز طاقت پکڑتے چلے جائیں گے، تو انہیں خوف محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول بھی کہیں مدینہ نہ چلے جائیں اور وہاں انصار کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ کی تیاری نہ کرنے لگے۔ تو وہ سب جمع ہوئے اور سوچنے لگے کیا اقدام کریں۔ یہ قریش دارالندوہ میں جمع ہوئے تھے۔ دارالندوہ ان کے مشورہ کرنے کی جگہ تھی۔ یہ پہلا پختہ مکان تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا۔ قریش کے اس مشورے میں شیطان بھی شریک ہوا۔ وہ انسانی شکل میں آیا تھا اور ایک بوڑھے کے روپ میں تھا، سبز رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ وہ دروازے پر آ کر ٹھہر گیا۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، میں نجد کا سردار ہوں۔ آپ لوگ جس غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں، میں بھی اسی کے بارے میں سن کر آیا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کی باتیں سنوں اور ہو سکے تو کوئی مفید مشورہ بھی دوں۔ اس پر قریشیوں نے اسے اندر بلا لیا۔ اب انہوں نے مشورہ شروع کیا۔ ان میں سے کوئی بولا، اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تم دیکھ ہی چکے ہو۔ اللہ کی قسم اب ہر وقت اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ اپنے نئے اور اجنبی مددگاروں کے ساتھ مل کر ہم
پر حملہ کرے گا، لہٰذا مشورہ کر کے اس کے بارے میں کوئی ایک بات طے کر لو۔ وہاں موجود ایک شخص ابو الجنتری بن حشام نے کہا، اسے بیڑیاں پہنا کر ایک کوٹری میں بند کر دو اور اس کے بعد کچھ عرصے تک انتظار کرو تاکہ اس کی بھی وہی حالت ہو جائے جو اس جیسے شاعروں کی ہو چکی ہے، اور یہ بھی انہی کی طرح موت کا شکار ہو جائے۔ اس پر شیطان نے کہا، ہرگز نہیں، یہ رائے بالکل غلط ہے، یہ خبر اس کے ساتھیوں تک پہنچ جائے گی، وہ تم پر حملہ کر دیں گے اور اپنے ساتھی کو نکال کر لے جائیں گے، اس وقت تمہیں پچھتانا پڑے گا، لہٰذا کوئی اور ترکیب سوچو۔ اب ان میں بحث شروع ہو گئی۔ اسود بن ربیعہ نے کہا، ہم اسے یہاں سے نکال کر جلا وطن کر دیتے ہیں، پھر یہ ہماری طرف سے کہیں بھی چلا جائے۔ اس پر نجدی یعنی شیطان کہنے لگا، یہ رائے بھی غلط ہے، تم دیکھتے نہیں اس کی باتیں کس قدر خوبصورت ہیں، کتنی میٹھی ہیں، وہ اپنا کلام سنا کر لوگوں کے دلوں کو مو لیتا ہے، اللہ کی قسم اگر تم نے اسے جلا وطن کر دیا تو تمہیں امن نہیں ملے گا، یہ کہیں بھی جا کے لوگوں کے دلوں کو مو لے گا، پھر تم پر حملہ آور ہوگا اور تمہاری یہ ساری سرداری چھین لے گا، لہٰذا کوئی اور بات سوچو۔ اس پر ابو جہل نے کہا، میری ایک اور رائے ہے اور اس سے بہتر رائے کوئی نہیں ہو سکتی۔ سب نے کہا، اور وہ کیا؟ ابو جہل کہنے لگا، آپ لوگ ہر خاندان، ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر اور طاقتور نوجوان لیں، ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، ان سب کو محمد پر حملہ کرنے کے لیے صبح سویرے بھیجیں، وہ سب ایک ساتھ اس پر اپنی تلواروں کا ایک بھرپور وار کریں، اس طرح اسے قتل کر دیں، اس سے یہ ہوگا کہ اس کے قتل میں سارے قبیلے شامل ہو جائیں گے، لہٰذا محمد کے خاندان والوں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان سب سے جنگ کریں، لہٰذا وہ خون بہا یعنی فدیے کی رقم لینے پر آمادہ ہو جائیں گے، وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ اس پر شیطان خوش ہو کر بولا، ہاں یہ ہے اعلیٰ رائے، میرے خیال میں اس سے اچھی رائے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس رائے کو سب نے منظور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی جبرائیل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ روزانہ جس بستر پر سوتے ہیں آج اس پر نہ سوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے مشرکین کی سازش کی خبر دی۔ چنانچہ سورہ انفال کی آیت 30 میں آتا ہے ترجمہ، اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجیے جب کافر لوگ آپ کی نسبت بری تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا آپ کو جلا وطن کریں، اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مضبوط تدبیر والا اللہ ہے۔ غرض جب رات 1/3 گزر گئی تو مشرکین کا ٹولہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تک پہنچ کر چھپ گیا۔ وہ انتظار کرنے لگے کہ کب وہ سوئیں اور وہ سب یکدم ان پر حملہ کر دیں۔ ان کفار کی تعداد 100 تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ ہم اگلے چیپٹر میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔